بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 9. جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، اطراف تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی 3 قسمیں بنتی ہیں. ان میں سے 2 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں. آج اطراف تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی جو تیسری قسم ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اطراف تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی جو تیسری تقسیم بندی ہے وہ عدد کے اعتبار سے ہے، تعداد کے اعتبار سے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک جملے میں مشبہ کتنے استعمال ہوئے ہیں اور مشبہ بہ کتنے استعمال ہوئے ہیں. عدد کے اعتبار سے تشبیہ کی 4 قسمیں بنتی ہیں. ان میں سب سے پہلا ہے تشبیہ ملفوف. تشبیہ ملفوف یعنی جب مشبہ اور مشبہ بہ دونوں ایک سے زیادہ ہوں، ایک ہی جملے میں ایک سے زیادہ مشبہ ہوں اور مشبہ بہ بھی ایک سے زیادہ ہوں، لیکن مشبہ سارے اکٹھے ہوں اور مشبہ بہ بھی سارے اکٹھے ہوں. مشبہ سب کے سب ساتھ آئے ہوئے ہیں، مشبہ بہ ساتھ آئے ہوئے ہیں، تو یہ ہے تشبیہ ملفوف. مثلا ایک مثال دیتے ہیں کہ اس علاقے کی گرمی اور سردی گلگت کی گرمی اور سردی کی طرح ہے. اب یہاں پر دیکھیں، اس علاقے کی گرمی اور سردی، مشبہ 2 ہے، گرمی بھی ہے سردی بھی ہے. گلگت کی گرمی اور سردی کی طرح ہے، مشبہ بہ بھی 2 ہیں، گرمی گلگت کی سردی. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مشبہ ساتھ آئے ہوئے ہیں، مشبہ بہ دونوں ساتھ آئے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ ہے تشبیہ ملفوف. تو عربی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، نیچے آپ مثالوں میں دیکھیں گے. ساتھ ہے تشبیہ مفروق، جو دوسری قسم ہے. تشبیہ مفروق یعنی جب مشبہ اور مشبہ بہ دونوں ایک سے زیادہ ہوں لیکن ہر مشبہ کا مشبہ بہ اس کے ساتھ ہو. یعنی مشبہ بھی ایک سے زیادہ ہیں، مشبہ بہ بھی ایک سے زیادہ ہیں، لیکن جس چیز کی تشبیہ جس کے ساتھ دی جا رہی ہے وہ دونوں ساتھ ہیں، مشبہ اور مشبہ بہ ساتھ آئے ہیں. پھر اس کے بعد مشبہ اور مشبہ بہ ساتھ آئے ہیں. مثلا ایک مثال دیتے ہیں، زید کے دانت موتیوں کی طرح ہیں اور زید کا رخسار پھول کی طرح ہے. اب یہاں پر مشبہ اور مشبہ بہ ایک سے زیادہ ہیں اور ہر مشبہ کا مشبہ بہ بھی اس کے ساتھ ہے. زید کے دانت مشبہ ہے، موتیاں مشبہ بہ ہے، اس کے ساتھ آیا ہوا ہے. اسی طرح زید کا رخسار یہ مشبہ ہے اور پھول مشبہ بہ ہے، اس کے ساتھ آیا ہوا ہے. تشبیہ تسویہ. تشبیہ تسویہ کا مطلب یہ ہے کہ جب مشبہ کئی ہوں اور مشبہ بہ ایک ہو. مشبہ ایک جملے میں کئی ہوں اور ان تمام کی تشبیہ ایک ہی مشبہ کے ساتھ دی جائے. مثلا ایک مثال دیتے ہیں، ویسے بنا لیتے ہیں کہ مسجد کی فرش اور اس پر بچھی ہوئی قالین نیلے آسمان کی طرح ہیں. یعنی مسجد کا جو فرش ہے وہ بھی نیلے آسمان کی طرح نظر آ رہا ہے اور اس پر جو بچھی ہوئی قالین ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ آسمان کی طرح نظر آ رہی ہے. تو مسجد کی فرش اور اس پر بچھی ہوئی قالین نیلے آسمان کی طرح ہیں. تو یہاں پر ابھی مشبہ 2 ہیں، مسجد کا فرش اور اس پر بچھی ہوئی قالین. قالین کا رنگ بھی نیلے آسمان کی طرح ہے اور مسجد کا جو فرش ہے اس کا رنگ بھی آسمان کی طرح ہے. مشبہ 2 ہے اور مشبہ بہ 1 ہیں. اسی طرح ایک اور ہے تشبیہ جمع. تشبیہ جمع یعنی جب مشبہ 1 ہو اور مشبہ بہ
کئی ہوں۔ مثلا ایک مثال دیتے ہیں، زید کا چہرہ سورج اور چاند کی طرح ہے۔ زید کا چہرہ اب ایک ہی ہے، مشبہ ایک ہے، مشبہ بہ کئی ہے، سورج اور چاند۔ زید کا چہرہ سورج اور چاند کی طرح ہے، تو یہاں پر مشبہ ایک ہے اور مشبہ بہ کئی ہے۔ بار بار میں یہ نقطہ تکرارن عرض کر رہا ہوں کہ تشبیہ کی جو بحث ہے وہ بہت ہی آسان ہے، لیکن تقسیم بندیاں اس میں زیادہ ہے، لہٰذا تقسیم بندیوں کی طرف زیادہ توجہ کریں۔ باقی یہ بحث کوئی مشکل بحث نہیں ہے، یہ چیزیں ہم بالعموم کلام میں استعمال کرتے ہیں، بس صرف یہ ہے کہ متوجہ ہوں۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، الثالث فی تقسیم طرفی تشبیہ باعتبار تعددہما او تعدد احدہما۔ اطراف تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی جو تیسری تقسیم بندی ہے وہ عدد کے اعتبار سے ہیں، تعدد کے اعتبار سے ہیں۔ یا تو مشبہ دو ہوں گے، مشبہ بہ ایک ہوگا، یا مشبہ بہ دو ہوں گے اور مشبہ ایک ہوگا، یا پھر دونوں ساتھ آئے ہوں گے، یا پھر مشبہ ساتھ آئے ہوں گے اور مشبہ بہ ساتھ آئے ہوں گے۔ ينقسم التشبیہ باعتبار تعدد طرفیہ المشبہ والمشبہ بہ او تعدد احدہما الى اربعۃ اقسام۔ فرماتے ہیں کہ اطراف تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی چار قسمیں بن جاتی ہیں، یا تو دونوں یعنی مشبہ اور مشبہ بہ دونوں متعدد ہوں گے، یا ان میں سے ایک جو ہے وہ متعدد یعنی ایک سے زیادہ ہوں گے۔ ملفوف و مفروق و تسویہ و جمع، یعنی ملفوف، تشبیہ ملفوف، تشبیہ مفروق، تشبیہ تسویہ اور تشبیہ جمع۔ التشبیہ الملفوف، تشبیہ ملفوف کس کہتے ہیں؟ هو جمع کل طرف منہما مع مثلہ کجمع المشبہ مع المشبہ بہ، كجمع المشبه مع المشبه والمشبه به مع المشبه به، بحيث يؤتى بالمشبهات معا على طريق العطف أو غيره ثم يؤتى بالمشبه بها كذلك۔ تشبیہ ملفوف کا مطلب کیا ہے؟ آسان الفاظ میں تشبیہ ملفوف کا مطلب یہ ہے کہ جب جملے میں مشبہ بھی ایک سے زیادہ ہوں، مشبہ بھی ایک سے زیادہ ہوں، البتہ جو مشبہ ہیں وہ ساتھ آئے ہوئے ہوں، ساتھ جمع ہوں، اور جو مشبہ بہ ہیں وہ ساتھ آئے ہوئے ہوں، یا تو عطف کے ذریعے سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، جس ذریعے سے بھی ہو، لیکن مشبہ ساتھ آئے ہوں اور مشبہ بہ ساتھ آئے ہوں۔ ایک شعر بطور مثال لے کر آئے ہیں، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والخشف البالی۔ پرندوں کے دل رطب و یابس، یعنی پرندوں کے دل رطب و یابس، خشکی اور تری کے لحاظ، ان کے گونسلے کے پاس بیر اور کھجور کی خراب بالی کی طرح ہے، خراب بالی ہے یعنی ان کی طرح ہے۔ اب یہاں پر رطب اور یابس یہ دونوں مشبہ ہے اور ساتھ آئے ہوئے ہیں، خشک اور تر، اور پھر العناب اور خشف البالی یہ دونوں ساتھ آئے ہوئے ہیں، بیر اور کھجور کی خراب بالی۔ تو بیر یعنی رطب کی تشبیہ دی ہے بیر سے، اور یابس کی تشبیہ دی ہے یعنی ان کے قلوب کی خشکی کی تشبیہ دی ہے کھجور کی خراب بالی سے، لہٰذا دونوں مشبہ ہے، مشبہ اور مشبہ بہ دونوں ایک سے زیادہ ہیں، اور مشبہ 7 ذکر ہیں اور مشبہ بہ 7 ذکر ہیں۔ التشبیہ المفروق هو جمع كل مشبہ مع ما شبہ بہ۔ دوسری قسم تعدد کے اعتبار سے تشبیہ کی وہ تشبیہ مفروق ہے۔ تشبیہ مفروق یعنی جب ایک ہی جملے میں مشبہ اور مشبہ بہ ایک سے زیادہ ہوں، اور ہر ایک مشبہ کا مشبہ بہ اس کے ساتھ آیا ہوا ہو، جس طرح کہ شاعر کا شعر ہے، انما النفس كالزجاجة والعلم سراج وحکمت اللہ زیت وإذا اشرقت فإنك حی وإذا اظلمت فإنك میت۔
بے شک نفس انسانی شیشے کی طرح ہے، علم چراغ ہے اور حکمت الہی اس کے لیے زیتون تیل کی طرح ہے۔ جب تک یہ جلتا رہے تب تک تو زندہ ہے، اور جب یہ بجھ جائے تو مردہ ہے۔ انما النفس کالزجاجہ، تو نفس مشبہ ہے، زجاجہ مشبہ بہ ہے، دونوں ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ علم مشبہ ہے اور سراج مشبہ بہ ہے، دونوں ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ حکمت اللہ مشبہ ہے، زید مشبہ بہ ہے اور دونوں ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ وَكَقَوْلِ الْآخَرِ، ایک اور شعر ہے، مَا الدَّهْرُ إِلَّا الرَّبِيعُ الْمُسْتَنِيرُ إِذَا أَتَى الرَّبِيعُ أَتَاكَ النُّورُ وَالنُّورُ وَالْأَرْضُ يَاقُوتَةٌ وَالْجَوُّ لُؤْلُؤٌ وَالنَّبْتُ فَيْرُوزَجٌ وَالْمَاءُ بَلُورٌ۔ زمانہ تو بس فقط رنگین موسم بہار کا ہی زمانہ ہے، جب موسم بہار آتا ہے تو تجھے رنگینیاں ہی رنگینیاں دے گا۔ بہار جب آتا ہے تو زمین مثل یاقوت کی بن جاتی ہے، فضا لؤلؤ کی طرح ہو جاتی ہے، بوٹیاں پودے مثل فیروزے کے ہوتے ہیں اور پانی مثل شیشے کے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، فرماتے ہیں کہ مَا الدَّهْرُ إِلَّا الرَّبِيعُ الْمُسْتَنِيرُ إِذَا أَتَى الرَّبِيعُ أَتَاكَ النُّورُ وَالنُّورُ۔ اب اس کے بعد دیکھیں، الارض یاقوتۃ، ارض مشبہ ہے، یاقوتۃ مشبہ بہ ہے، دونوں ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ جب ہوا مشبہ ہے، لؤلؤ مشبہ بہ ہے، دونوں ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ نبت مشبہ ہے، فیروزج مشبہ بہ ہے اور دونوں ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ ماء مشبہ ہے اور بلور مشبہ بہ ہے اور دونوں ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ بلور لغت میں گول چھوٹے سے چمکیلے پتھر کو بھی کہتے ہیں، یا جو گول قسم کا چھوٹا سا شیشے کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اس کو بھی بلور کہا جاتا ہے۔ تشبیہ التسویہ هو ان يتعدد المشبہ دون المشبہ بہ۔ تشبیہ تسویہ کا مطلب یہ ہے کہ جب مشبہ متعدد ہوں، کئی ہوں، لیکن مشبہ بہ ایک ہی ہو، کا قول ہی، جس طرح کہ العمر والانسان والدنیا ہم كالظل فی الاقبال والادبار۔ کیا ہی بہترین شعر ہے۔ عمر، انسان اور دنیا آنے جانے میں سائے کی طرح ہے۔ عمر یہ زمانہ، یہ انسان اور یہ دنیا۔ ابھی دیکھو یہاں پر مشبہ تین ہیں، عمر، انسان، دنیا۔ کالظل سائے کی طرح ہیں، فی الاقبال والادبار، اقبال اور ادبار یعنی آنے جانے میں سائے کی طرح ہے۔ سایہ مشبہ بہ ایک ہے، مشبہ تین ہے۔ وَكَقَوْلِ جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام حاکیا عن اللہ تعالی فیما ناجا به النبی موسیٰ علیہ السلام بعدما سألہ موسیٰ علیہ السلام ان یجعلہ من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان مثلہ ومثل اہل بیتہ فی من خلقت كمثل الفردوس في الجنان لا ييبس ورقها لا يتغير طعمها۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند تبارک و تعالی سے دعا فرمائی کہ بارہ الہ مجھے بھی امت محمدیہ میں سے قرار دے، تو اس کے بعد پھر خداوند تبارک و تعالی نے انہیں جو جواب دیا اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ یہ تھا کہ ان مثلہ، یعنی بے شک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ومثل اہل بیتہ، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں ان کی مثال فی من خلقت کا مثل الفردوس، یعنی جو کچھ میں نے فردوس میں خلق کیا ہے اس کی طرح ہے، یعنی محمد اور آل محمد کی مثال فردوس میں خداوند تبارک و تعالی نے جو خلق کیا ہے، جو وہاں کی جو مثلا درختیں ہیں یا جو کچھ بھی ہیں ان کی طرح ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ لا ییبس ورقها، یعنی وہاں کی جو درختیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کی جو پتے ہیں وہ کبھی خشک نہیں ہوتے، لا یتغیر طعمها، اور
وہاں کے درختوں کا جو پل ہے وہ کبھی متغیر نہیں ہوتا، تو محمد اور آل محمد بھی ایسی ہی ہیں۔ اب یہاں پر مشبہ متعدد ہیں، محمد اور آل محمد، مشبہ دو ہیں لیکن مشبہ بہ ایک ہے۔ فی من خلقتو کمثل الفردوس، یعنی ان دو کو میں نے اس طرح انداز سے خلق کیا ہے کہ جیسے فردوس کے نعمات کو میں نے خلق کیا ہے، تو فردوس کے تمام نعمات یا وہاں کی جتنی بھی چیزیں ہیں، درختیں ہیں، ان کے پتے ہیں، ان کا پھل ہے، ان سب کو ایک قرار دیا ہے مشبہ فی من خلقتو کمثل الفردوس، ان سب کو ایک قرار دے کر مشبہ بہ قرار دیا ہے۔ لیکن مشبہ جو ہے وہ دو الگ الگ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل البیت علیہم السلام۔ اب یہ دو ہیں، اور جہاں تک بات مشبہ بہ کی ہے، مشبہ بہ ایک ہے، البتہ مرکب ہے لیکن ایک ہے۔ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِلتَّسْوِيَةِ فِيهِ بَيْنَ الْمُشَبَّهَاتِ۔ اب اس تشبیہ کو تشبیہ تسویہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لحاظ سے کہتے ہیں، اس کو جو نام دیا ہے تشبیہ تسویہ، کہ ہر مشبہ مشبہ بہ کے حوالے سے برابر ہے، یعنی مشبہ تو کئی ہیں لیکن ان سب کے لیے ایک ہی مشبہ بہ ہے، لہذا مشبہ بہ کے لحاظ سے وہ سب کے سب برابر ہیں، اس لیے اس تشبیہ کو تشبیہ تسویہ کہا جاتا ہے۔ چوتھی ہے تشبیہ الجمع، ہوا ان یتعدد المشبہ بہ دون المشبہ۔ تشبیہ جمع میں مشبہ بہ تو کئی ہوتے ہیں لیکن مشبہ ایک ہوتا ہے، کقولہ کم نعمت مرت بنا وکأنها فرس یہرول او نسیم سار، کتنی نعمتیں ہمارے پاس آئیں اور چلی گئیں، جیسے کہ تیز دوڑنے والے گھوڑے اور باد نسیم ہوں یا باد نسیم ہوں۔ اب نعمتوں کی تشبیہ دی ہے تیز چلنے والے گھوڑوں کے ساتھ اور باد نسیم کے ساتھ، تو یہاں پر جو مشبہ بہ ہیں وہ دو ہیں، تیز چلنے والے گھوڑے اور باد نسیم، جبکہ مشبہ یہاں پر ایک ہے، نعمتوں کا آنا اور جانا۔ وَكَقَوْلِهِ، ایک اور مثال دیتے ہیں، أَنْتَ كَاللَّيْثِ فِي الشُّجَاعَةِ وَالْإِقْدَامِ وَالسَّيْفِ فِي فَرَاعِ الْخُطُوبِ، تو شجاعت میں شیر کی طرح ہے، حملہ آور ہونے میں اور سختیوں میں تلوار چلانے میں۔ اب یہاں پر اس مثال میں مشبہ ایک ہے لیکن مشبہ بہ دو ہے۔ انتا کاللیث، تو انتا مشبہ ہے لیکن کاللیث ایک مشبہ، اور والسیف دوسرا ایک مشبہ بہ کاللیث، اور والسیف دوسرا مشبہ بہ کاللیث فی شجاعت والاقدام، شجاعت اور اقدام میں شیر کی طرح ہے، والسیف فی یعنی کالسیف فی قراء الخطوب، سختیوں میں تلوار جیسے چلتی ہے اسی طرح آپ بھی ہیں سختیوں کے مقابلے میں، سختیوں کے مقابلے میں جیسے تلوار ہوتی ہے اسی طرح آپ بھی سختیوں کے مقابلے میں ہوتے ہیں۔ وَسُمِّيَ بِتَشْبِيهِ الْجَمْعِ لِلْجَمْعِ فِيهِ بَيْنَ الْمُشَبَّهِ بِهَا۔ اس تشبیہ کو تشبیہ جمع کیوں کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس تشبیہ کو تشبیہ جمع اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو مشبہ بہ ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ مشبہ فقط ایک ہوتا ہے۔ اوپر والے میں اور اس میں یہی فرق ہے، صحیح ہے، اوپر جو تشبیہ ملفوف تھا نا اس میں اور اس میں یہی فرق ہے کہ تشبیہ ملفوف میں مشبہ بھی دو ہوتے ہیں، مشبہ بہ بھی دو ہوتے ہیں، ایک ساتھ اکٹھے مثلاً آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں مشبہ ہوتا ہی ایک ہے، مشبہ بہ اگرچہ دو ہوتے ہیں، ساتھ آئے ہوتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے ان دونوں میں یعنی جمع میں تشبیہ جمع، اسی طرح مثلا تشبیہ ملفوف اور تشبیہ مفروق اور اس کے بعد جو تشبیہ تسویہ ہے ان میں یہ فرق ہے کہ پہلے دو میں ملفوف اور مفروق میں دونوں ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی مشبہ اور مشبہ بہ دونوں ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن تشبیہ تسویہ اور جمع میں یہ ہوتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں سے ایک یعنی یا مشبہ بہ ایک ہوتا ہے، جبکہ دوسرا
ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔